دو افراد کے درمیان اختلافات ہو گئے، لڑائی ہو گئی، زیادتی کرنے والے کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اور کوئی ایسا فرد ہے جو اس زیادتی کرنے والے پر اثر رکھتا ہے، اس پر اپنا اثر ڈالتے ہوئے مظلوم کی داد رسی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ اچھا میں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، تو ایسے فرد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی صاحب، یہاں پر ہم یہ بات کہیں گے کہ سب سے پہلی بات، عنصر اخا کا ظالمن او مظلومن، تم کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا پھر ظلم کا شکار ہوا ہو۔ تو پیارے نبی نے واضح کیا کہ اگر تم مظلوم کی مدد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اس کو ظلم سے روکو، تو دین اسلام میں جو ہے یہ تعلیم دی گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں جو ملتی ہے، بلکہ 2-3 روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت براء ابن عازب سے، پیارے نبی کے بارے میں براء بن عازب کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، پیارے نبی نے ہمیں 7 تعلیمات کا حکم دیا، یعنی اس موقع پر۔ تو ان 7 میں سے بات تھی کہ نصر المظلوم، کہ تم جو ہے مظلوم کی مدد کرو۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جن کی روشنی میں کہیں گے کہ جو صاحب جو اس موقع پر با اختیار ہیں، جو ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں اور مظلوم کو ظلم سے بچا سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جا کر ظالم کو ظلم سے روکے اور ثواب کمائیں۔ اور اسی بات کی تاکید ہمیں ملتی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اپنے دونوں بھائیوں کے آپس میں مصالحت کرواؤ۔ اگر اس طرح وہ کرتے ہیں، اس پر ان کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن صاحب اس سوال جو ہے، جو جس کا جواب میں آپ سے جو ہے گزارش کروں گا کہ پیش کرے، اگر وہ صاحب انکار کرتے ہوں تو پھر ان کو منانا کیسے، مطمئن کیسے کیا جائے؟ تو پھر اس بارے میں تھوڑی جو ہے نا روشنی آپ پیش کیجیے۔ مولانا، میرے ذہن میں آپ کا جواب سنتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ جس میں ایک مظلوم شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو فلاں آدمی ہے نا، اس نے میرا مال ہڑپ کر رکھا ہے، میں باہر سے آیا تھا، تجارت لے کے آیا تھا، اور اس نے مجھ سے سامان لے لیا، میرے پیسے نہیں دیے، اور میں زیادہ دیر یہاں رہ نہیں سکتا، میں تو یہاں اجنبی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ دوسرا فرد جس نے اس کے پیسے دبا لیے تھے وہ کافر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھے اور اس کے ساتھ گئے اور کہے کہ اس کے پیسے واپس کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور وہ فرد جس نے اس تاجر کے پیسے دبا رکھے تھے وہ اس نے ادا کر دیے، خوف کا شکار ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد خاص تھی، اور پھر یہ کہ ویسے اللہ کے نبی ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے چھوٹے سے مفاد کو ہم اس کی بڑی پریشانی پر ترجیح نہ دیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں کیا جی، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب تمہارے پاس یہ اختیار تھا اور تمہیں بس یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی، تو پھر اس وقت اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ جواب دے سکیں گے؟ مشکل لگتا ہے، نہیں دے پائیں گے۔ یہ جو احساس ہے، اس کو اگر تازہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں گے۔